تمام تنقید کے باوجود فوج غیر سیاسی رہنے کے عزم پر قائم ہے. یہ تاثر کہ فوج سیاست کر رہی ہے اس کی سپورٹ کم کر دیتا ہے. آرمی چیف نے غیر ملکی اخبار کو انٹرویو میں واضح کیا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ملٹری ڈپلومیسی تکمیلی حیثیت رکھتی ہے. یقین ہے مستقبل میں عرب بھائیوں سے وسیع البنیاد تعلقات ہوں گے. ہمیں چین اور مغرب کے ساتھ متوازن تعلقات رکھنے ہیں. آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق ضلع کونسل کی نشستوں پر تحریک انصاف، میونسپل کارپوریشن پر نون لیگ اور میونسپل کمیٹیز پر پیپلز پارٹی نے میدان مار دیا. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری اسمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں. اس سسٹم کا حصہ نہ بنے کہ جدھر یہ چور بیٹھ کے اپنے اربوں روپے کے کرپشن کے کیس روز معاف کروا رہے ہیں. تحریک انصاف کا اسمبلیوں سے استعفوں کے اعلان کا معاملہ. عمران خان نے حکمت عملی پر غور کے لیے پارٹی کی سینئر قیادت کا اجلاس آج لاہور میں طلب کر لیا. فواد چوہدری نے ٹویٹ میں بتایا اجلاس میں پنجاب اور کے پی اسمبلی تحلیل کرنے، سندھ اور بلوچستان اسمبلی سے مستعفی ہونے کی تاریخ پر غور کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے نون لیگ بھی سرگرم ہو گئی. حمزہ شہباز کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا. تخت لاہور میں تبدیلی پر اتحادیوں سے مشاورت ہوگی. خیبر پختونخوا میں بھی اپوزیشن جماعتیں سرگرم. وزیر اعلیٰ محمود خان کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک لانے کا انتظار. الیکشن کمیشن فیصلے کے بعد احتجاج اور کار سرکار میں مداخلت کے 2 کیسز کی سماعت. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے عمران خان کی ایک کیس میں عبوری ضمانت میں 9 دسمبر جبکہ دوسرے کیس میں 17 دسمبر تک توسیع کر دی. پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کے خلاف مقدمات کے اندراج کا سلسلہ جاری. کراچی سمیت مختلف شہروں میں بسیں 20 سے زائد پرچے کٹ گئے. متنازع بیان پر گرفتار اعظم سواتی 2 روزہ ریمانڈ پر. ایف آئی اے کے حوالے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا نوٹس ڈی جی ایف آئی اے کو آج طلب کر لیا. وزیر آباد میں انسانیت سوز واقعہ. رسول نگر میں 18 سالہ نوجوان رضوان کا ہولناک قتل. لاش کو آگ لگا دی گئی. گردن کٹی لاش دریائے چناب کے کنارے بیلا سے ملی. پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال بھجوا دی گئی. نمونے لاہور کی لیبارٹری روانہ. مقتول 2 روز قبل گھر سے کزن کو چھوڑنے قریبی گاؤں گیا تھا مگر واپس نہ آ سکا. موٹر سائیکل اور موبائل مل گئے. والدین نے تھانہ علی پور چٹھا میں اغوا کا مقدمہ درج کرایا تھا. فٹ بال ورلڈ کپ میں آج مزید 4 میچز اسکیڈول. سربیا اور کیمرون کے بعد جنوبی کوریا اور گانا کا جوڑ پڑے گا. رات 9 بجے برازیل سوئٹزرلینڈ کے خلاف میدان میں اترے گی. رونالڈو کی پرتگال اور یوروگوئے بھی آمنے سامنے ہیں. فٹ بال کا جنون یا دیوانگی. فرانس سے تعلق رکھنے والے 2 دوست ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے سائیکل پر 3 ماہ کا سفر کر کے قطر پہنچ گئے. گیبریل مارٹن اور مہدی بلامیسا نے 7000 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ سائیکل پر طے کیا. دونوں سائیکلسٹ 13 ممالک سے گزر کر قطر تک پہنچے. سفر کے دوران مشکلات کا سامنا بھی کیا لیکن جوش و جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی. گجرانوالہ میں طالبات کو چھیڑنے سے منع کرنے پر بس ڈرائیور اور طالبات پر تشدد کی فوٹیج سامنے آنے پر پولیس حرکت میں آ گئی. تشدد میں ملوث 5 ملزمان گرفتار. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی. ملک کے 36 اضلاع میں 5 روزہ خصوصی انسداد پولیو مہم جاری. خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب کے 9، سندھ کے 8 اور بلوچستان کے 6 اضلاع میں 2 دسمبر تک مہم جاری رہے گی. جیکب آباد میں سیلاب اور بارش سے انسانوں کے ساتھ جانور بھی متاثر. مویشیوں کی خوراک سبز چارہ بھی سیلاب کی نظر ہو گیا. غریب جائیں تو جائیں کہاں، کوئی سنوائی نہیں. مختلف ممالک میں کرسمس کی تیاریاں جاری. واشنگٹن میں بھی رونقیں، کرسمس ٹری روشن، اہم شاہراہیں روشنیوں سے جھلملانے لگیں. اسپین اور پیراگوئے میں بھی کرسمس ٹری روشن. اسٹونیا اور ریگا میں بھی کرسمس کے موقع پر سجی مارکیٹ میں شہریوں کا رش بڑھنے لگا.
برلن میں مختلف مقامات روشن، سانتا کلوز بھی جمع ہو گئے۔ کیمرون کے دارالحکومت میں لینڈ سلائیڈنگ میں 14 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد افراد کی تلاش جاری، لینڈ سلائیڈنگ کی جگہ ایک شخص کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں۔ امریکی ریاست میری لینڈ میں چھوٹا طیارہ بجلی کے ٹاور میں پھنس گیا، طیارے میں سوار دونوں افراد محفوظ رہے، ریسکیو کر لیا گیا۔ واقعے کے باعث ہزاروں افراد کئی گھنٹے بجلی سے محروم رہے۔ چین میں کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ اور لاک ڈاؤن کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں کمی، عالمی منڈی میں لنڈن برینٹ کروڈ کی قیمت $2.24 کمی سے $81.39 فی بیرل پر آ گئی۔ جنوری کے لیے امریکی خام تیل کے سودے $74.13 فی بیرل ہو گئے۔